اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے. یہ کفار اور مشرکین کی بات ہو رہی ہے. فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگوں کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مگر مشرکانہ. تو کیا پتہ چلا کہ ایمان باللہ کا اس بات ہے. ایمان باللہ کا اس بات، ایمان اللہ پر رکھتے ہیں اور ایمان رکھنے کے باوجود وہ ہم مشرکون اور مشرک ہیں. تو یہ ایمان اللہ پر رکھ کر بھی مشرک ہونا، تو یہ شرک توحید ربوبیت میں ہوا یا توحید الوہیت میں ہوا؟ یہ خرابی. ہم اس باب سے نظریں اوچھل کیے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے، انصاف سے بتائیے. اب آیت نمبر 84 تا 89 سورہ المؤمنون، اس آیت کو نوٹ کر لیا آپ نے؟ اب سورہ المؤمنون پارہ 18 آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 89 تک، جس کو 99 کہتے ہیں. سورہ المؤمنون پارہ 18 ارشاد فرمایا قل، اب یہ توجہ طلب ہے، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کی؟ زمین کس کی ملکیت ہے؟ کس کا مال ہے؟ ومن فیہا، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، وہ فوراً جواب دیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے. یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ تھا کہ زمین کا خالق و مالک اللہ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے. قل افلا تذکرون، جب تم یہ جانتے ہو کہ زمین کا اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا خالق و مالک اللہ ہے، تو پھر کیوں نہیں سوچتے، اس کے باوجود شرک کرتے ہو؟ سورت نمبر 23 ہے المومنون، سورت نمبر 23 ہے، پارہ 18. آگے فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. محبوب ان سے فرماؤ کہ کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور مالک، اور کون ہے بڑے عرش کا مالک؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ یہ اللہ ہے. افلا تتقون، پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ تو ساتوں آسمانوں کا مالک بھی اللہ کو مانا، عرش عظیم کا مالک بھی اللہ کو مانا، تو توحید ربوبیت کا اقرار ہوا یا نہیں؟ مگر پھر بھی وہ کافر و مشرک. پھر فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. تم فرماؤ کس کے ہاتھ میں ہے ساری کائنات اور ساری بادشاہتیں اور سارے ملکوت اور ہر چیز کا قبضہ اور سلطنت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور وہ کون ہے جو ہر ایک کو پناہ دیتا ہے مگر اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. وہ کون، یعنی اندازہ کر لیجئے عقیدہ توحید کا کہ وہ کون ہے جو تنہا پناہ دینے والا ہے، ولا یجار علیہ، اور جسے وہ پناہ نہ دینا چاہے، جس کی گرفت فرمانا چاہے، کون ہے اس کے مقابلے میں کسی اور کو پناہ دینے والا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے تو بتاؤ. سیقولون للہ، یہ کافر اور مشرک جواب دیں گے کہ وہ اللہ ہے. قل فانا تسحرون، جب یہ تم جانتے ہو تو پھر کس جادو اور کس کے فریب میں پڑے ہوئے، کس فریب میں مبتلا؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہ جھوٹے. غور فرمایا آپ نے ان آیات کریمہ پر؟ اس میں کیا ہے؟ کفار و مشرکین کے بارے میں واضح بیان ہے کہ توحید ربوبیت کا اقرار ان کے ہاں تھا، تو پھر بھی وہ مشرک تھے. کس بات میں تھے؟ وہ توحید الوہیت میں. ان کا شرک توحید، اور یہ آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنا نکھرا ہوا تصور اس جگہ پر توحید ربوبیت کا ہے. اب اسی بیان کو میں کرنا چاہتا ہوں، پتہ چلے
کہ توحید، عقیدہ توحید میں کفار و مشرکین مکہ میں خرابی کیا کیا تھی اور کہاں کہاں تھی، اور توحید الوہیت میں کہاں کہاں دراڑیں تھیں، اور قرآن مجید نے جو جگہ جگہ ان پر گرفت کی اور ان کے شرک کو بیان کیا اور انہیں مشرک قرار دیا، وہ شرک کے بنیادیں ان کی کیا تھی۔ آگے آئیے، فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح آصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا انه محیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض